منگل کے دن ایک حدیث آئی تھی حضرت ایوب کے نام قاری کو میں نے تو کہا وہاں بی اور بی برکتی کا وہ تو وہاں ہے. اس کے بعد اگلے دن ایک وہ پرچی میرے پاس آئی تھی. میں نے دیکھا تمہاری وغیرہ میں احمد وغیرہ میں تو وہاں بی ہے اور رنگ ہے. جب لام ہے اور آگے رنگ ہے تو بنا ہونا متحقق ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لا بنا بھی اور آپ کی سنن نسائی میں عبارت ہے برکت. جو آپ پر مسلم ہو رہا ہوگا پہلے بھی بات اس لیے یا تو اس نسخے کی تصحیح کرنی پڑے گی, بار کو تاب سے بدلنا پڑے گا. جیسے دوسری اس میں ہے اب وہ ہوگا لاہی, اور اگر دی رہے برکت نکال رہے لاہینا پہ جوڑ جائے نہیں. وہ آپ کے سامنے جو نسخہ ہوگا اس میں رکھا ہوگا, لیکن بی اور بی آگے بھی وہ ہے برکت نہیں. ڈبل بات. اب یہ بی رینا کے ساتھ جوڑ نہیں, یا تو اس کے اندر توجہ کرنا پڑے گا جیسے میں نے تو کہا تھا. اور جیسے بخاری میں حضرت احمد وغیرہ میں جو روایت ہے دا رینا ہی آن برکتی کا آپ کوئی ویسے آپ شروع کریں گے وہ دعا کریں گے. آپ کا سبق ختم ہونے کے بعد میرا ارادہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو. اس کی تشریح اس کے اوپر کام کریں. آپ کا سبق پڑھانا میرے لیے 3 گھنٹوں سے قائم مقام ہو جاتا ہے نا. نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتا ہوں, وشواس کرتا ہوں. آپ محسوس کرتے ہیں میں بات کرتا ہوں بہت تنگ کرتا ہوں طلبا محسوس. حدیث کے احترام میں آدھا گھنٹہ وشواس کرتا ہوں. کبھی بھی آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا کہ میں بات کرتا ہوں. حالانکہ بہت کھاتا ہوں. یہاں سے جاؤں گا جب تک میرے میں رہے گی بس میرے منہ میں بات ہے.
چھوٹی موٹی لمبی گاڑی ہے صاحب سے یہاں تک ہوگی اگر گاڑی میرے ہاتھ میں ہو ویسے اب بچے کم دیتے ہیں میرے ہاتھ میں وہ گاڑی بیٹھ تو اب بات سمجھ میں آ گئی اس کی آگے نا وہ بات بالکل صاف ہے ہماری وغیرہ میں لا بنا بھی آج برکت اس میں تو بچا نہیں اس میں جس طریقے سے عبادت ہے اب بنا کا بی سے جوڑ نہیں تھا بی برکت سے جوڑ نہیں تھا یا تو عبادت کی نہیں ہوتی کل بھی سوچ رہا تھا کئی دن سے سوچ رہا تھا آ جا منگل کے دن کی بات اس دن پر کیا تو میں آدھوں کے سامنے پہلے دیکھ کیا ہے دیکھ لیتے میں لیکن آپ کے سامنے کرنے کا ہوگا بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن فهد النسائي رحمه الله تعالى قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أنس بن مالك وابن حزم رضي الله عنه اور عمری بن حزم دونوں ہیں روایت کرنے والے اور بڑھائے گا روایت کر رہے ہیں اور کا واسطہ نہیں چلیے قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال کل تمہاری عزیزت ترجیح ابھی تک کسی لفظ کے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی فقال ما فرض ربك على أمتك قلت فرض عليهم 50 صلاة قال لي موسى فراجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تطيق ربك عز وجل کے معنی سمجھ رہے ہیں اپنے پروردگار کے مراجعہ ہو جاؤ کے بعد فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي عز وجل فوضع شطرها فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي عز وجل فقال هي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال راجع ربك فقلت إني استحييت من ربي عز وجل میں لوٹ کر کے آیا میرے پروردگار اللہ وجل کے پاس اللہ عز وجل نے فرمایا یا نبی سن باعتبار شکل و صورت کے کیا ہے 5 ہیں وَإِيَّا تَنْصُرُونَ اور حکم مرتبے اور ثواب کے اعتبار سے یہ 50 کی 50 ہیں لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ہمارے یہاں پر ہم احکامات بدلتے نہیں جو کام طے شدہ ہے 50 سے 50 سورت اس کے پاس کی ہے ثواب اس کا 50 بس میں لوٹ کے آیا موسیٰ کی جانب پھر کہنے لگے اپنے پروردگار سے ملاقات کی میں نے کہا مجھے اپنے رب عز و جل سے آیا شرف چلیے وبه قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوة تردها طرفيا الحمار دون البغل مقلبی آ گیا تھا اگرچہ محفوظ ہو کے آیا تھا لیکن آ گیا تھا سمجھ رہے ہوں گے اس کو آپ سنو آپ کی جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہے مثلاً 7 کلومیٹر تک 7 کلومیٹر پر ہی آپ کا قدم ہوگا کون چل جائے گا پھر آپ کی رفتار سے
جب آپ کا قدم پھٹ پڑا 7 کلومیٹر پر ہے کوئی شکار ایسی ہوائی جہاز بھی ایسا دابا لایا گیا، اس کا قدم کہاں پڑتا تھا؟ جہاں اس کی نظر کروں گا وہاں پر آپ اندازہ لگائیے کیا رفتار ہو. اور پھر یہ تو ہم کو بتانے کے لیے سمجھ میں آ جائے بتایا گیا ہے، حقیقت حال کو اللہ ہی جانتا ہے. اس کا قدم پڑتا تھا اس کی نظر کے منتہا کے پاس، میں اس کے اوپر سوار ہو گیا. ومعی جبریل علیہ السلام، اور میرے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام میں چلا. فقال، حضرت جبریل نے فرمایا 3 دن اتریے، فصلی نماز پڑھیے. ففعلت، میں نے کیا. فقال، حضرت جبریل نے فرمایا بتا دی ہے آپ کو، آپ نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ تو حضرت جبریل خود ہی بتا سمجھتا بھی بتا وَإِلَيْهَا الْمَعَالِمُ. طیبہ شام میں کوئی بستی ہے، عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی ہجرت کرنے کی جگہ، اس کی جانب تھا. آپ نے جو حضرت ابراہیم کی ہجرت کی جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھی. وَإِلَيْهَا الْمَعَالِمُ. ثم قال، پھر حضرت جبریل کے دیر کے بعد کہا 3 دن اتریے، فصلی نماز پڑھیے. پھر میں نے نماز پڑھی. فقال، حضرت جبریل نے فرمایا اتدری این صلیت، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ صلیت بطور سینا، آپ نے طور سینا میں نماز پڑھی ہے. جہاں کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ثم قال، پھر فرمایا مجھے کے بعد 3 دن اتریے، فصلی نماز پڑھیے. فصلیت، پھر میں نے نماز پڑھی. فقال، حضرت جبریل نے فرمایا اتدری این صلیت، آپ کو معلوم ہے آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ خود ہی بتا رہے ہیں پوچھ کر کے. صلیت بیت لحم، آپ نے بیت لحم کے اندر نماز پڑھی ہے. حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، جس جگہ پر کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، یہ وہ جگہ. تو یہ مقدس مقامات سیر کراتے ہوئے، نماز کی تلقین کرتے ہوئے یہاں اتریے، نماز پڑھیے. مطلب یہ ہے آپ پورے سفر میں اور پہلے تو حضرت ہوتے ہوئے بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور آج تو محسوس ہوگا بھائی تو اصل میں آج لوگ کام تو کم کرتے ہیں، کھاتے زیادہ ہیں، اور وہ حوض میں اتنی وسعت نہیں ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. لہذا وہ کچھ اوپر کو کچھ نیچے کو کچھ کہیں کو کچھ کہیں کو الٹا سیدھا ہوتا ہے. ہنسنے کی بات نہیں، واقعی ہوتا. یعنی ہم نے دیکھا پہلے لوگوں کو بہت کھیتی کرتے تھے، لوگ ہاوڑا چلاتے تھے، ہل چلاتے تھے 8 کلو کے گاڑی پر درکار سی اور اپنا اپنے کام کرتے تھوڑی دیر میں. جب آدمی جسمانی محنت کرے تو جسمانی امراض بھی قریب عام طور سے. کھانے کو تو چاہیے بڑھیا، مرغن، تیزی، گھی، مرغے، بریانی، اسٹو اور پتہ نہیں کیا کیا، مرغے مسلم، فرائی، اور پیٹ ہے کمزور، اس
کو ہضم کرنے کے لیے فولادی پیٹ چاہیے. پیٹ تو ہے مول کا اور غذا کارا فولادی. پھر کہنا بھائی ہمارا وہ رکتا ہی نہیں روکے گا کیسے, اور وہ روکنے کی کوشش کرے گا گراؤنڈیا خراب ہو. جسم میں طاقت آئے گی جسمانی میں. جتنی جسمانی محنت ہوگی وہ اتنا ہی دیتی. جتنی دماغی محنت ہوگی وہ دماغی ہوگی. مطلب آپ کتابوں میں جتنی محنت کریں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جسم بھی ٹھیک رہے. مسئلہ ہے اگر زیادہ مساف سے زیادہ دماغ پر دور ڈالو ہے, ٹھیک ہے آپ کی معلومات کرے گی جو بڑھے گا, لیکن صحت کا مجھے خراب ہو جائے. اسی لیے عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے اچھے کبار علماء گزرے ہیں صحت عموماً خراب ہے. وجہ جو میں بتاؤں, حضرت جی ہیں کھانے کو تو لوگ دے رہے بڑھیا بڑھیا بات, اس کو ہضم کرنے کے لیے چاہیے جسمانی محنت. جسمانی محنت ہے نہیں, وہ دماغی محنت چل رہی ہے, اس میں آپ کو من کوشش غلط جسم خراب ہو. جسم کو صحیح تعلیم رکھنے کے لیے جسمانی محنت چاہیے. ویسے تو اللہ کی رحمت ہے, لیکن وہ اسباب ظاہرہ جو ہیں اس کے اعتبار سے اس کو جتنے کبار علماء ہیں بڑے بھاگ محدث چلتے کیوں نہیں اس کا. ہاں ان کے لیے صحت کو باقی رکھنے کا راز ہے. ہلکا پھلکا کھانا بالکل. اب جسمانی بیماری آتے ہوئے اس کو سوچا ہو کیوں, اس لیے کہ جیسے پیٹ کمزور ہے اس نے غذا بالکل وہ دی پیٹ کو مریضوں چھوٹی سی, اس لیے وہ ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی بات. کبھی آپ یہاں سے جا کر حضرت بن کے پرانا سن کو ہم بیٹھے رہو, کیا ہوگا ذرا سے دن میں ایسے ہو جائے گا. لوگ پوچھیں گے بابا کا کیا نہیں کا تو سمجھیے صحت خراب ہوئی شروع. باریک باریک بدن کے بچے ہوتے ہیں کہ حضرت دعا کرو بھی موٹا ہو جاؤ. حضرت نے کہا دے ہوگی, اگر موٹا ہو گئے یا پھر کہے گا کہ دعا کرو تو پتلا ہمیشہ ہلکا پھلکا آدمی اچھا ہوتا ہے. بدن کا بھاری ہونا اچھا نہیں. ایک گھوڑا ہے بہت موٹا گھوڑا, ایک ہلکے بدن کا, جب ان کا مقابلہ ہوگا دوڑ میں کتنے کا باؤ وہ گہرا ہوگا وہ آگے کا. سیدھا بیت المقدس, دل میں داخل ہوا بیت المقدس کی جانب. فجمع علی الانبیاء علیہم السلام, اکٹھے ہو گئے میرے واسطے تمام انبیاء علیہم السلام. فقدمنی جبریل, اگر جبریل نے مجھے آگے بڑھا. چلیے آپ چلے بچے کا پرچہ ہے گا کون سی بنائے ابھی تو برس بھی ہوئی کون سی بتا دیں تو سب مسئلے میں واپسی بھی چل سکتے ہیں. یہ تو مقصدی تعلیم کا ہے. حتی آمنتم, یہاں کر کے میں نے ایمان. ثم صعد بی الى السماء الدنیا, پھر وہ مجھ کو لے کر کے چڑھے آسمان دنیا کی جانب. فاذا فیہا آدم علیہ السلام, آدم اس کے اندر آدم علیہ السلام ہے. ثم صعد بی الى السماء الثانیہ, پھر وہ مجھ کو لے کر چڑھے دوسرے آسمان کی جانب. فاذا فیہا, اچانک اس میں خالہ کے دو بیٹے ہیں, یعنی دونوں خالہ کے ہیں, حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام.
सईदा भी दस समय फिर वो मुझको लेकर चले तीसरे आसमान की जागे पैदा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुम्मा सईदा भी दस समय राबिया फिर वो मुझको लेकर चले चौथे आसमान की जागे पैदा किया हारून अलैहिस्सलाम। मौलाना ये रुआ का इख्तिलाफ होता है। इससे पहले जो आया था यहाँ चौथे आसमान पर कौन थे? हजरत इदरीस थे और पांचवें पर हजरत हारून है, छठे पर वो सब तस्वीर बाकी है, यहाँ चौथे पे आ गए। सुन्ना सईदा भी खामिसा फिर मुझको लेकर चले पांचवें आसमान की जाने पैदा किया इदरीस अलैहिस्सलाम। अचानक उसके अंदर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। सुन्ना सईदा भी साबिसा फिर मुझको लेकर चले छठे आसमान की जाने पैदा किया मूसा अलैहिस्सलाम। अचानक उसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम है। सुन्ना सईदा भी साबिया फिर मुझको लेकर के चढ़े सातवें आसमान की जाने पैदा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तब अचानक उसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। सुन्ना सईदा भी फिर मुझको लेकर चढ़े सातों आसमान के ऊपर फ़अतैना सिदरतल मुंतहा। हम आ गए सिदरतुल मुंतहा। इसमें थोड़ा और के मुकाबले में शॉर्टकट भी चल रहा है, एक जगह पर तरतीब भी बदली है। और जब रुवात मुख्तलिफ होते हैं तो मौलाना ये सब बातें हुआ है ना। असल तरतीब वही जो मैंने आपके सामने पेश की थी सबसे पहले, और पहली हदीस के अंदर भी वही तरतीब। जबावतुन बादल। अब वहां बादल कहा कुछ चीज होगी, मुझको बादल जैसी किसी चीज ने ढक लिया तो खलर को साजिदन बस में गिर पड़ा आज में कैसे थे। वो पहली चीजों की छोड़ कर करके तफवीज करके कि ये कैफियत मेरी हुई, सजदे में मैं गिर गया। फकील अभी फिर मुझसे कहा गया इन्नी यौम खलक़तु समावाति वल अर्दा, मैंने जिस दिन के पैदा किया था आसमानों और जमीनों को, फरस्तु अलैका वाला उम्मती का, मैंने फर्ज कर दिया था तेरे ऊपर और तेरी उम्मत के ऊपर 50 नमाज़ें। मैंने ही मेरी उम्मत ने ही फर्ज कर दिया था बफरज। ये तयशुदा हुक्म है, ये आने वाली उम्मत आने वाले अफराद अपने आने के वक्त में ये फरीज़ा उनके वास्ते तयशुदा है। ये मतलब होता है इस वक्त, समझ रहे हो ना। जैसे अल्लाह ताला खालिक है मखलूक के पैदा करने से पहले, बारी है बरिया से पहले, अपने कार्य में रखा है ना, यही मतलब। फाकुम अंत व उम्मतका, बस कायम कीजिए इसको आप और आपकी उम्मत। फरजातु इला इब्राहीम, बस मैं लौट के आया हजरत इब्राहीम की जानिब। फलम यसअलनी अन शैइन, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं किया। के बारे में क्या इनाम में क्या मिला है। सुम्मा अतैतु अला मूसा, फिर मैं आया हजरत मूसा के पास। फकाल, हजरत मूसा ने कहा कम फुरिज़ा अलैका व अला उम्मतिका, कितनी नमाज़ें फर्ज कर दी गई आप पर और आपकी उम्मत पर। मैंने कहा 50 नमाज। काला, हजरत मूसा ने कहा फइन्नका ला तस्ततीउ अन तक़ूम बिहा अंत वला उम्मतुका, आप कुदरत नहीं रखते कि आप इसको कायम कर सके, आप और न आपकी उम्मत। फारजिअ इला रब्बिक, अपने परवरदिगार की जानिब लौट कर जाइए। बस अल-तस्बीह, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से तस्बीह का। फरजातु इला रब्बी, बस मैं लौट कर आ गया अपने परवरदिगार की जानिब। फखफ़फ़ अन्नी अशरन, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर से 10 की तस्बीह 10 आ जावे, 5 आ जावे, उससे कोई तारुफ की बात नहीं है। जैसा कि मैंने कल भी अर्ज किया था, बाद में उस कसर का एतबार न करते हुए ये भी कह दिया और किसी ने सबको शुमार करते हुए 5 सुम्मा गई मूसा,
پھر میں آیا موسیٰ کے پاس فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعِ حضرت موسیٰ نے پھر مجھ کو حکم دیا رجوع کا کہ ابھی لوٹ کر کے جاؤ فرجعت پھر میں لوٹ کر کے آیا فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا مجھ سے 10 نمازوں کی تخفیف فرما دی ثم أتيت موسیٰ پھر میں آیا موسیٰ کے پاس فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعِ پھر مجھے حکم دیا رجوع کا فرجعت پھر میں لوٹ کے آ گیا فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کم کر میرے اوپر سے ڈر ثم ردت إلى 5 صلوات پھر ان کو لوٹا دیا گیا 5 نماز یعنی ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی 5 حضرت موسیٰ نے کہا فَرَجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جائیے فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْنِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر 2 نمازیں فرض کی تھی فَمَا قَامُوا بِهِمَا وہ ان 2 کو قائم نہیں کرتے اور تمہاری بندوں کو اس لیے بہت زیادہ ہے لیکن حضرت ابراہیم 7ویں آسمان سے پڑھ رہے ہیں عجیب حکمت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں فرجعت إلى ربي عز وجل پس میں لوٹ کر کے آیا اپنے پروردگار عز وجل کی جانب فسألته التخفیف میں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا فقال اللہ نے فرمایا انی یوم خلقت السماوات والارض فرضت وعلى امتك 50 صلاة میں نے جس دن پیدا کیا تھا آسمانوں اور زمینوں کو میں نے فرض کر دیا تھا میرے اوپر اور تیری امت کے اوپر 50 نمازیں فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ پر جاؤ 5 ہیں 50 لیکن ثواب وہی ہے پورا کا پورا 5 ہیں 50 کے فَقُمْ بِهَا پس آپ اور آپ کی امت اس کو قائم کیجیے فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِدْقًا سمجھ رہے ہیں نا اس میں کیا لکھا صدقا جیسے وہ وہ ہے نا فروا یہ دیکھو یہ یہاں بھی صدقا بکسر الصاد المهملة وفتح الزاء المشددة آخرها ألف مكسورة کیا ہوا صدقا کیا مانا بھی لکھیے اے عظیمتن کیا مانا عظیمت کے اے باقیت لا تقبل النسخ یعنی تکلیف ہے تو صدقا کے مانا یعنی حق مستقل اس طرح سے صدقا وہ جیسے اس کا نا افرا اگر ایک طرف تو کیا پڑے گا اوپری پڑے گا اسے فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِدْقًا پس میں پہچان گیا اللہ عز و جل کی جانب سے یہ قطعی حکم ہے کیا 5 اب یہ حکم لم یزل ولا یزال فرجعت إلى موسیٰ علیہ السلام پس میں لوٹ کر کے آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی جانب فقال حضرت موسیٰ نے کہا
ارجی لوٹ کر جاؤ پاس انہا من اللہ سرا، بس میں پہچان چکا تھا کہ یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم تبعی ہیں۔ اب وہ اصول حدیث کی کتابوں میں ادراج اور مدرج کا مسئلہ پڑا ہے نا، وہی ہے، اسی راوی کی جانب سے ہے سرا یقول حکم، اس کی تفسیر میں یعنی حضرت سرا کہہ کر یہ فرمانا چاہ رہے کہ یہ حکم حتمی واجبی قطعی ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فلم ارجی، لہذا جب میں نے صورت حال یہ دیکھی حضرت موسیٰ کے اصرار کے باوجود بھی میں نہیں کس کا چلیے مولانا مشتاقی بات پر یہ دھیان دے رہا ہے، چلیے آپ وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن ابن الزبير عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم أنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها وإليها ينتهي ما هبط به من فوقها حتى يقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب فأعطي 3 الصلوات الخمس وخواتم سورة البقرة ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المختمات. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء معراج ہوئی اور آپ پہنچے سدرۃ المنتہا کی جانب، اور یہ چھٹے آسمان پر ہے اور اسی کی جانب پہنچتی ہیں وہ چیزیں جو اس تک چڑھتی ہیں اس کے نیچے سے اور اسی کی جانب پہنچ جاتی ہیں جو اترتی ہیں اس کے اوپر سے، حتی یقبض منہا، یہاں سے سدرۃ المنتہا سے پھر اس کو مقتبس کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، اوپر سے آنے والی بھی ادھر سے جانے والی بھی سب کا منتہا ہو سدرۃ المنتہا، حتی یقبض منہا قال اذ یغشی السدرۃ ما یغشی عدم، جب کہ ڈھانپ رکھا تھا سدرہ کو جس نے ڈھانپ رکھا تھا، کیا مطلب ہے؟ فراش من ذہب، سونے کے پروانے، سونے کے پروانے، تو جس وہ ہوتی ہے نا موم بتی جلتی ہے وہ پروانے آتے ہیں اور آگے، لیکن یہاں کا مسئلہ الگ ہے وہاں کا مسئلہ الگ ہے، وہ جلنے والے پروانے نہیں ہیں، تو سونے کے، اب جلنے کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پروانے بیچارے جل جائیں، لیکن آپ دیکھیے کیا تعلق ہے، جل رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، کتنا ہی روک لو، کسی سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، وہیں جائیں گے جلیں گے اور بڑھیں گے۔ بہت شہر سنے ہوں شمع کے سلسلے میں پروان کی یار شہر سنانے کا میرا موڈ نہیں ہے، اپنا ہی ایک شہر سننا نہیں ملتا ہے کوئی رازداں جس سے کہ یہ پوچھوں شمع کی لو سے کیا کہہ کر لپٹ جاتے ہیں پروان، نہیں ملتا ہے کوئی رازداں جس سے کہ یہ پوچھوں شمع کی لو سے کیا کہہ کر لپٹ جاتے ہیں پروان۔ میں اس کو بتا رہا ہوں مجھے کوئی ایسا راستہ نہیں مل رہا، اب آپ میں سے کوئی مل جائے تو کوئی ملے گا تو کیوں نہیں ملتا ہے کوئی رازداں جس سے یہ پوچھوں شمع کی لو سے کیا کہہ کر لپٹ جاتے ہیں، اور کسی کو سمجھ لے
سونے کے پروانے کیا ہوتا ہے؟ جو چراغ کے قریب سما کے قریب پہنچے ہر درخت کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئی. لیکن یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ساری چیزیں یہی عطا ہوئی ہیں معراج میں، بلکہ مطلب یہ ہے 3 چیزیں آپ کی اپنی خصوصیت میں. اس میں سے کیا ہے؟ الصلوات الخمس، 5 نماز. یہ تو میری بہت احترام، یہ تو میری سبیرا، یہ تو عرش کا تحفہ. اور کیا ملا انعام؟ وخواتم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا آخری، سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے یاد ہے؟ آخری اب آیا کیا اسپیشل ہوا اور اللہ نے بتائی. یہ خاص تحفہ جو ہو گئے وَلِلْفَضْلِ مَنْ مَاتَ بِأُمَّتِهِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا الْمُقْتَحِمَاتِ. مقتحم اقتحام کبائر سے بچے. المقتحمات یعنی گناہ کبائر، یعنی جو آدمی کو برباد کر دینے والی. تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو بندہ مسلم امت محمدیہ کا فرد مر جائے حالت ایمان میں، شرک و کفر کے قریب نہ ہو، کبائر سے مجتنب ہو، تو اس کی مغفرت طے. یہ ہے خصوصیت. شرک و کفر کے قریب نہ ہو، کبائر سے. اور اگر کبائر کا ارتکاب ہوا تو توبہ کر لی تھی اس نے، اللہ حافظ. اب 90 سال کا بڈھا جا کر کہنے لگا وہ تجھے معاف کر دو، میں بہت دیر میں آیا. اللہ نے کرنا نہیں، دیر میں نہیں آیا، موت سے پہلے آیا، وقت پہ آیا، کیا سب معاف. یہ شان ہے اس کی نعمت. اور اس کی دلیل قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور. اور مغفرت کر دی جاوی اس آدمی کی جو کہ مر جاوے آپ کی امت میں سے، ذرا حالے کے وہ شریک نہ کرتا ہو اللہ کے ساتھ کسی کو، بچنے والا ہو کبائر سے. یہاں تصحیح طلب ہے. المجتنب من المقتحمات ہونا چاہیے پتا ہے. لاتا ہے پرچی ورچیوں دکھا المجتنب من المقتحمات. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورۃ المنتہا پر حضور اپنے جوتے نکالے، اللہ نے کہا کہ جوتے پہن کر آؤ ورنہ میری عرش کی عزت ہے. کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ دیکھو مطلب اس چیز کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں.
खुराफात करने से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आली पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये झूठी बातें करने से हज़रत की शान पर कोई फर्क आ रहा है क्या? तो अल्लाह के हबीब है वो, मेराज जैसी दौलत उनको अता हुई और ऐसे मकाम पर पहुंचे गए आगे रह गए, तो इस तरह खुराफात करने से क्या फायदा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के बाद किसी सवारी पर हुई थी या फरिश्तों के जरिए? जो बात हमें हदीस में बताई गई इससे आगाज हुआ, आखिर में उसका जिक्र नहीं है। देख रहे हैं ना, दूसरी किताबों में भी आपने देखा होगा। अब हमें उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं, पहले भी सवारी की जरूरत नहीं थी। मैंने अर्ज किया था कि तो थोड़ा सा एक दिखाना है, वो तो अल्लाह का एक निजाम। जब अल्लाह का एक निजाम है तो उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत है ही नहीं। कैसे हुआ और वापसी कैसे हुई, खुराकी तय या तो अल्लाह का निजाम है। अल्लाह का निजाम अपने तरीके पर चले। हमें बोलनी वहां पर चाहिए उर्दू जहां तक हमारे पास मौजूद हो। मेरी बहन निहायत सभी नगरे हालात के दबाव से निहायत परेशान है। अल्लाह ताला उसकी परेशानी अलैहिस्सलाम जमाली अल-अंबिया अल-अंबिया अहयातुल कुबूरी युसल्लूना फमन जवाब। आरती में दिख रहा भाई कुछ कैरालमी है क्या? गहरे कैरालमी है, उसकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूं, आसानी के लिए पूछ रहा हूं। इस पे आपको कलजान हो रहा है तो सातवें आसमान को छठे को सप्तम महीने उस पे कलजान नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि हयात नबी के जिले में मुनाजरा हुआ था, वहां पर भी मैंने कहा तफसीर मजहरी का मुताला इस सिलसिले के तमाम इश्कालात आपके ऊपर से इंशाअल्लाह। किताबें देखिए, किताब आप देखेंगे नहीं, किताबों के करीब नहीं जाएंगे और अपने कयास से मसले को हल करेंगे तो मसला नहीं हो। इमामत जिब्रील वाली हदीस की तशरीह में कहा जाता है कि बहुत से इब्तिदा इसलिए की थी कि आप फजर की नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़कर वापस हुए थे। क्या ये सही है मौलाना? ये किसी रिवायत से हम इसके ऊपर मुस्तदल नहीं हो सके। आप अपने वक्त पर जैसे वक्त पे गए थे उसी वक्त में मक्का मुकर्रमा वापस पहुंचे, लेकिन फजर की नमाज अभी आपने नहीं पढ़ी, जाओ उसकी तलकीन अभी आपको नहीं हुई, तरीका क्या है? लिहाजा हज़रत जिब्रील आए, ज़ोहर की नमाज से आवा। अगर इमाम के अलावा मस्जिद में और कोई बालिग आदमी नहीं है, सब बच्चे ही बच्चे हैं, तो क्या इमाम साहब हो तो इमाम साहब जमात करेंगे? यानी नमाज पढ़ने वाले सब बच्चे हैं, हो जाएंगे, जमात कायम हो जाएगी उसमें। बल्कि नमाज जनाजा में एक बच्चा है और नमाज पढ़ा दी तो भी हो जाएगी। उसमें लिखा है मेरे वालिदैन एक जमीन के मामले में परेशान है, अल्लाह की परेशानी हजरत वाला अंबिया को तकरीबन 1.25 लाख सिर्फ इन चंद अंबिया को खास करने की कोई हो तो आप फरमा लें
دیگر انبیاء کے نام بدلنا کیا تمام انبیاء کے نام جو آپ فرما رہے ہیں تقریباً 100 لاکھ ہے قرآن میں آئے حدیث میں آئے تو یہی آنا کیوں ضروری تھا؟ پہلی حدیث میں آخری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کو یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ اب مجھے جانے سے شرم آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ جانا بھی ثابت ہے. اس میں کیا وہ تصدیق ہو سکتی ہے؟ وضاحت فرمائیں. مطلب یہ ہے پہلے آیا تھا گئے نہیں وہی یاد آتا ہے. اور یہ روات کا اختلاف ہوتا ہے ورنہ صحیح قول کے مطابق 5 کے بعد آپ جان ہی رہے ہیں. وہی آواز آ گئی ہمارا فیصلہ بالکل فیصلہ ہے 5 ہیں لیکن پورا سوال 50 5 کی ادائیگی پر ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے. تو کیا چھوڑنے پر عذاب بھی 50 کا ہی ہوگا؟ مولانا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بس اتنی بات ضرور ہے کہ علماء معقولات میں خلف فی الوعدے کو کہا یہ نہیں ہوگا، یہ شارع کریمی کے خلاف ہے. اور خلف فی الوعید یہ عین کرم. میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ خلف فی الوعد خلف فی الوعید. میری بہن سخت طویل ہے پریشان ہے اللہ تعالیٰ پریشان. حضرت مولانا حیات اللہ صاحب موجود آج اللہ تعالیٰ زیادہ عمر تو نہیں تھی. میں گیا تھا لوگ اس زمانے میں ان کے والد صاحب موجود تھے مولانا کریم اللہ صاحب. بہت اچھے آدمی تھے ان کے والد صاحب موجود تھے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو دونوں والد ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین راضی نہیں ہیں. ہوا تو بتا دیجیے اس چکر میں مجھ کو یہ محبت کی شادی یہ گھر کو کر دیتی ہے برباد. جہاں ماں باپ رشتہ طے کر کے شادی کرتے ہیں تب کے اوپر اس چکر میں تم نہیں جانتے خیر کس میں ہے. جو مسئلہ والدین کے حوالے ہے اس کو والدین کے حوالے کر کے اس طرح کی باتیں آپ لوگوں سے نہیں ہوئی. کیا کسی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور نے موجودہ شخص القمر میں انگلی سے اشارہ کیا تھا؟ موجودین نے خوب لکھا ہے میرے ایک دوست کی والدہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے. میری والدہ محترمہ ولادت محترم کی طبیعت ناساز ہے اللہ تعالیٰ شفا. معراج کے بارے میں کچھ اشعار سنا دیجیے. کچھ کو سائنس سمجھ رکھا ہے لوگ میں کہہ رکھا مقرر ہوں نہ باعث ہوں نہ ذوق شاعری اپنا فقط تدریس اور افتاء ہے شغل
دائمی اپنا نہ اپنا شاعری پیشہ نہیں ہے محبوب فن میرا اجازت ہی نہیں دیتا ہے موضوع میں سخن میرا. یہ تو خود ایک شاعری ہو گئی. مجھے شاعری سمجھ یہ تو خود شاعری ہو گئی سر. یہ تو خود ایک شاعری ہو گئی حضرت. شاعری میرا مشغلہ نہیں ہے. مولانا قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. کتاب کے اختتام پر ہم آپ تبدیل کی شان عظمت میں حضرت والا کی زبان کے قصیدہ سننا چاہتے ہیں. کیا سننا چاہتے ہیں؟ چلیے. باب أين فرضت الصلاة. وبه قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد أخبره أن البناني حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن الصلوات فرضت بمكة وإن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمزم فشقا بطنه وأخرجا حشوه في قصد من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم غسل ثوبه حكمة وعلما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز فرض کی گئی ہے مکے میں. کیوں؟ معراج کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ مکے میں. اور جو فرشتے اترے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض روایات میں 3 کا ذکر ہے. دونوں نے گئے آپ کو زمزم کے پاس فشق ثابت نہ ہوں آپ کے پیٹ کو چاٹ کیا یعنی کوئی پیٹ ہوا پھر اس کے متعلقہ یعنی سینہ وَأَخْرَجَا حَشْوَهُ اور اس کے ذوائد کو نکال دیا فی دست من ذهب سونے کے ایک دست کے اندر فَغَسَلَاهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ پس ان دونوں نے دھویا آپ کے قلب کو مائے زمزم سے. ثم كبسا جوفه حکمت وعلما پھر دونوں نے بھر دیا آپ کے اندر حکمت اور علم کو. اس سے لبریز ہو گئے. اب تھوڑی سی ایک بات سن لو کر سبق تبھی ہوتا ہے تھوڑی سی بات. وہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے دلیل المحکم. دلیل المحکم حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دعوت پر لوگوں نے اس کی شرح بھی کی ہے کہ آپ مستدیب پر فاتحہ واجب ہے. نام یاد آیا؟ اب سنیے مولانا قاسم صاحب کی تقریر کا خلاصہ دلیل ہے. وہ فرماتے ہیں اصل نماز ایک اصل نماز فرض سے ہوئی ایک ہم نماز ایک لیکن فجر میں 2 ظہر میں 4 عصر میں 4 مغرب میں 3 عشاء میں 4 اور فجر میں قرات جہری ظہر میں سری عصر میں سری مغرب میں جہری لیکن تھوڑی سی عشاء میں 4 اور قرات جہری اور مغرب والی سے تھوڑی سی گائی اور فجر میں قرات جہری اور لمبی. بات سمجھ رہے ہیں جی. وہ فرماتے ہیں حضرت مولانا قاسم وہ باتوں پہ آتے ہیں ایک جملہ ایک مستقل گویا ہے ایک مستقل ایک تقریر ایک جملہ عجیب انداز گفتگو. تو فرما رہے ہیں انسان کی طاقت سے باہر ہے اس نماز اس زکات کو اس انداز سے ادا کر دینا جیسا کہ اس کا حق رہتا.
ضرورت ہے کہ اس کے اندر کچھ اضافہ کیا جائے. تو لہذا حسب موقع آدمی، اب آپ لوگ تو اس وقت میں پڑھ رہے ہیں، اکثر لوگ سو رہے ہوں، مسلسل دیا تو بالکل سوتا پڑ رہا ہو، ان کے یہاں سوتا پڑ رہا ہوگا، کیا اکثر پڑھ رہا سوتا. اتنی لمبی رات میں جب صبح کو آدمی اٹھے گا بالکل نشیب، فرحان، مستعد، چاق و چوبن، مستحکم دماغ، ثقافت قریب نہیں، تو اس وقت میں تو ایک رکعت سے طلاق ہو گیا، بس ایک رکعت پیدا ہو، اور چونکہ بالکل ایک دم بہترین حالت پر ہے، تو رات زور سے رات کی لمبی بات. اب بیچارہ نماز کے بعد سے تھوڑا سا کچھ کھا پی لیجیے، وہ لگا ادھر 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 ادھر، کوئی حل چلا رہا، کوئی کچھ کر رہا، کچھ کر رہا، کچھ کر رہا، کوئی دکان کوئی سنا پہ، اور کوئی بھی سے بیچارہ صدیق اکبر وہ بیچارہ کہ سنا کتاب پڑھتا پڑھتا تھک گیا، اور جا کے 1 بجے کے قریب کھانا ملا، اور 1 بجے کے قریب کھانا ملا، اور اسے کھا کے فارغ ہوا، ابھی لیٹنے میں نہیں پایا تھا، پھر دور کی دبا تھا لے جاتا صبح سے تھکا ہوا، تو بھائی ایک کے بڑھانے سے کام نہیں چلنے کا. اس کی حالت تو دیکھو، بیلنس بگڑا ہوا صبح سے، اور آرام بھی نہیں مل رہا. 3 بڑھاؤ تب جا کے پورا ہوگا، اور علاج بھی تو بھائی ایسا ہی ہوگا. لوگوں کا پڑھو، ہمیں پتا تو کتنا بڑا تاریخ بنا ہوا ہے. دیکھو جب آدمی سمجھا چاہے کتنا بڑا تاریخ ہو، جب وہ علاج کرے گا تو عجیب لگے گا. ایسا ہو پھر وہ جمعے کے اندر وہ جمعے کا مسئلہ الگ ہے، تو جمعے کے دن اس کے انتظار میں صبح سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن چھٹی ہے اس کی. اور جمعے کے دن اب فیض الباری میں آپ دیکھیں گے کتاب جمعے کہ صحابہ کرام کی تو آتی کہ صبحانی سے اس کا اہتمام کرتے تھے، اور اس دن کھانا پینا آرام بھی نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھا. اتنا اہتمام اسی جمعے کے اہتمام کی وجہ سے اسلام میں جمعے کے دن چھٹی رہتی، فقط جمعے کے اہتمام. اس لیے جب صبحانی سے اسی کے واسطے مستعد ہے، جمعے کے دن تو ویسے چھٹی رہتی ہے، پڑھائی کی بھی ایک دم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو لہٰذا ایسا ہے رات دور سے کرو، اور 1 رکعت بڑھا دو، اور فجر کی طرح کرو، جیسے فجر کے وقت میں مستعد ہوتا ہے ایسے ہی ہے یہ. اور کیونکہ ظہر میں 4 رکعت ہوتی ہے، لہٰذا ارے بھائی کچھ تم 2 رکعت کی جگہ تو خود میں رکھ دو، تاکہ جو بیچارے عوام الناس آئیں گے یہ انہیں بتا دیں، یہ جو بڑے لکھے حضرات ہیں انہیں بتا دیں بھائی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. وہ مصلحت ہے. جمعے کا خطبہ فرض ہے، اسی وجہ سے شرط کہیے، فرض کہیے، ایک بھی وہ بات نہیں ہے. وہاں فرض نہیں. اچھا ظہر کے بعد پھر سبق، اور اس کے بعد بھاگا دوڑا ادھر گیا تو ادھر کھانا ایک ساتھ کھانا لے کے آ جا، بھاگا جا رہا ابھی آگے کھاؤں گا، اور گیا مسجد میں تھکا ہوا. ظہر میں بھی ہو رہا تھا آپ کا، اب اس سے بھی زیادہ
एक से काम नहीं चलेगा, 3 बढ़ाओ। मगरिब में अब आदमी फितरी तौर से ये समझता है भाई थक तो गया, लेकिन कामों से फरागत हो। कामों से फरागत भी जहर के अंदर एक तरह की शांति का जरिया और फराग का जरिया बना करता है, इसलिए बात चलो अब 3 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब तो थोड़ा सा तबीयत में इसकी शांति सी आ गई है, ये जो सोच रहा है अब तेरा काम निमट है और निमट जाता है काम पूरा। तो तुम्हारा बोले वालों का मुद्दा अलग है, मतलब आम को दो का इजाफा कर दो और तिलावत भी जोर से करो, लेकिन रखो हल्की है लगाओ। उसके बाद फिर ईशा का वक्त आया, अब तो उसे सुन रहा क्या आप पढ़ चुके हैं अभी इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना याद नहीं है। इसमें ये ईशा के बाद बात करने को नापसंद समझते थे, मकरूह जानते थे और नमाज से पहले सोने को पसंदीदा नहीं फरमाते। ला युहिब्बु नौमा क़ब्ला वल हदीसा बादा। अब ईशा के बाद तो जाके सुनाई तो है, तो हमारी आपकी मजबूरी है, लेकिन उनकी मजबूरी है। कभी कभी अगर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत के बाद अपने शहर को बुला करके बाद मूड में जाके बात मशवरा करते ऐसी ही हमारा बात करो, वरना पसंद ईशा के बाद सोना फट सो जाओ ताकि तहज्जुद के लिए आसानी से आगे बढ़ो। लिहाजा जब उसे एहसास हुआ आज कुछ काम नहीं, जाके सोना है, जितना भी कर गया हो और रख देगा, आपको कुछ जाकर के सोना है, तो तबीयत में बहुत शानदार तरीके की वो खुशी और राहत महसूस करेगा। अरे भाई मैं भी थका हुआ है, लगाई हुआ 3 बढ़ा दो, लेकिन वो सुकून शांति मिल गई तो इलाज जोर से कर दो और इतनी लंबी मत करना जैसा कि मुझे करो। बात समझ में आई? ये तो खुलासा है उसका जो हजरत मौलाना कासिम साहब नानौती रहमतुल्लाह अलैह ने अल-तरीक़ुल मुकम्मिल बयान फरमाया है, उसी के मुताबिक वो हदीस आ रही है।